لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ تو ترے چیزاں دا ذکر چل رہا ہے. قرآن، نبی آخر الزمان اور ماہ رمضان. گزشتہ جمعے تھے قرآن مقدس دے حوالے نال ابتدا کیتی ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس دے نال انسان نو
ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر واقعہ تمہارے سامنے ذکر کیتا ہے، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جن آ گئے قرآن مقدس سنن واسطے وادی نخلا دے اندر، اور پھر انہوں نے اپنی قوم نو جا کے دوبارہ تبلیغ کی تھی، واعظ و نصیحت کی تھی۔ اور دو چیزاں ذکر کی تھیا۔ ایک چیز کا تذکرہ تو ہو گیا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اے میری قوم، اے ساری قوم، اجیبوا داعی اللہ، من گھنو اللہ دی طرف سڈن والے نو، داعی اللہ دی گل نو من گھنو اور اس دے ایمان گھناؤ۔ جس وقت من گھنسو یغفر لکم من ذنوبکم، تو پھر اللہ رب العزت دی ذات او تواڈے گناہاں نو معاف کرے سی۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور نال ہی اللہ دی ذات تانوں عذاب علیم تو بھی محفوظ رکھ سی۔ یعنی قرآن نو من گھننا، پیغمبر دی زمان نو من گھننا، گویا کہ انسان نو آخرت دے عذاب تو نجات دیون واسطے ہے، کہ جس بندے نے من گدھا اللہ دے آخری نبی نو، تو پھر وہ عذاب تو محفوظ ہو گیا اور اس دے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اور اس تو بعد انہوں نے فرمایا اپنی قوم نو کہ اگر تساں اپنے رب دے بھیجے ہوئے دائی نو نہ منیا، اللہ دے دائی نو تساں نہ منیا، اس دے تے ایمان نہ گھنائے، تو پھر فرمایا اس زمین دے اندر تساں کی تھائیں بھاج بھی نہیں سکتے، اور پھر فرمایا عذاب تو بھی تساں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یعنی منن والیاں نو آکھیا کہ تساں عذاب تو محفوظ تھی ویسو، اور نہ منن والیاں نو آکھا کہ اگر تساں نہ منیا تو پھر اللہ دے عذاب تو تساں بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے سامنے سورہ آقاف 26واں سپارہ اور اس دی آیت نمبر 32، فرمایا من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جس نے بھی اللہ دے داعی دی گل نہ منی، جس نے بھی اللہ دے بھیجے ہوئے دی گل نہ منی، اس دوتے ایمان نہ لے کے آندا، فلیس بمعجز فی الارض، فرمایا پھر او زمین دے اتے اللہ نو کوئی عاجز کرن والا نہیں ہے۔ لیس بمعجز فی الارض،
فرمایا پھر وہ زمین دے اتے اللہ تو کوئی دور بھج نہیں سکدا، اللہ نو عاجز کوئی نہیں کر سکدا۔ یعنی اگر اللہ دے دائی دی گل نہ منی پھر اللہ دے عذاب تو بندہ محفوظ نہیں رہ سکدا۔ اور نال ہی فرمایا لیس لہ من دونہ اولیاء، اور نال نال اللہ تو علاوہ کوئی اور اس دا مددگار بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ دے عذاب تو بھی بچ نہیں سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی اور مددگار بھی کوئی نہیں، اللہ نے اس دی مدد بھی کوئی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ اللہ دے دائی دی اس نے گل نہیں منی، اللہ دے بھیجے ہوئے دوتے بندہ ایمان نہیں لے کے آیا، اور جڑا اللہ دے دائی دی گل نہ مننے، اللہ دے بھیجے ہوئے دوتے ایمان نہ گن کے آوے، لیس بموجز فی الارض، وہ اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکدا۔ اور نال نال اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، جڑا اللہ دے بھیجے ہوئی دی گل نہیں منیندا، جڑا اللہ دے دائی دی گل نہیں منیندا، اس دوتے ایمان نہیں گن کے آندا۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، اے لوگ جڑے کھلی گمراہی دے اندر ان، یعنی پیغمبر دی گل نہ منن والا آدمی، پیغمبر دوتے ایمان نہ لیاون والا آدمی، اللہ دی دائی دی گل سننا سنن والا آدمی، اولئک فی ضلال مبین، اے آدمی جیڑا ہے کھلی گمراہی دے اندر ہے۔ اللہ دا دائی کون ہے؟ دائی اللہ ہے کون؟ اللہ رب العزت نے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ فرمایا، اور نال ہی اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی کچھ صفات دا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیتا۔ اے میرے سامنے سورت دا نام سورہ احزاب 22 سپارہ اور اس دی آیت نمبر 45، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک، اساں تانوں بھیجیا ہے، اساں تانوں مبعوث کیتا ہے، اساں تانوں فرمایا رسالت دیتی ہے، اساں تانوں نبوت دیتی ہے، لیکن کنجے یار کر کے بھیجا ہے؟ فرمایا شاہدن، تہاڈی پہلی صفت ہے شاہدن کہ تساں اللہ دی توحید تے اللہ دے گواہ بن کے آئے ہو، اللہ دی وحدانیت تے اللہ دے گواہ بن کے آئے ہو، اللہ دی طرفوں تساں گواہ بن کے آئے ہو۔ انا ارسلناک شاہدا، اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے، اساں تانوں حق دا گواہ بنا کے بھیجے ہے۔ ایک معنی کیتا گیا ہے، اور دوسرا معنی حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے آکھیا انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں اتنا کامل بنا کے بھیجے ہے کہ تہاڈا اپنا وجود اس گل دی گواہی دے رہا ہے کہ تساں اللہ دے کامل بندے بن کے آئے ہو۔ انا ارسلناک شاہدا، اساں تانوں کامل بنا کے بھیجے ہے، اساں تہاڈا حسن بھی کامل بنا کے دتا ہے تانوں، اساں تہاڈی رفتار بھی کامل بنائی، اساں تہاڈی گفتار بھی کامل بنائی، اساں تہاڈی شریعت بھی کامل بنائی، فرمایا اساں تہاڈی سنت بھی کامل بنائی، اساں تہاڈا اٹھنا تے بانا بھی کامل بنایا، اساں تہاڈا سمنا تے جاگنا بھی کامل بنایا۔ انا ارسلناک
شاہدا فرمایا اساں تہاڈا سفر و حضر بھی کامل بنایا اساں تہاڈا غصہ تے پیار بھی کامل بنایا اساں تہاڈا ہسنا تے رونا بھی کامل بنایا انا ارسلناک شاہدا اے میرے پیغمبر اساں تانوں اتنا کامل بنایا ہے اساں تہاڈے وجود دا ہر ہر عضو کامل بنایا ہے اساں تہاڈے ہر ہر کم نو کامل بنایا ہے انا ارسلناک شاہدا اساں تانوں انج کر کے کامل بنایا ہے شاہدن گویا کہ تہاڈا وجود بھی اس گل دی گواہی دے رہا ہے کہ تساں اپنے اللہ دی طرفوں کامل بندے بن کے آئے ہو یعنی تہاڈے وجود دے اندر بھی اس چیز دی گواہی ہے کہ اللہ نے تانوں کامل بندہ بنایا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا نال نال اساں تانوں خوشخبری دیون والا بھی بنا کے بھیجے ہے جڑے لوگ من گنن تے ایمان گھن وین انہاں نوں تساں خوشخبری دیونی ہے جنت دی خوشخبری دیونی انہاں نوں تساں فرمایا ثواب دی خوشخبری دیونی انہاں نوں تساں اجر دی خوشخبری دیونی ہے مبشرن تساں خوشخبری دیونی ہے ونذیرن تے نال نال جڑا بندہ نہ منے جڑا تہاڈے تے ایمان نہ گھن کے آوے اس دے واسطے میں اللہ نے تانوں ڈراون والا بنا کے بھیجے ہے یعنی جیڑا منن والا ہے اس نوں خوشخبری دیونی جیڑا نہیں منن والا اس نوں تساں ڈراونا ہے دائی جیڑا ہوندا ہے دائی اس دے اندر ہمدردی ضروری ہے جیڑا اللہ دی طرف سڈن والا ہے اگر اس دے اندر ہمدردی نہیں ہے احساس نہیں ہے تو پھر اس دا وہ سڈنا وہ کسی کم دا نہیں ہے وہ بے فائدہ ہے یعنی ہمدردی دا ہونا ضروری ہے اور ہمدردی بھی کنجے کہ جس نو بلا رہے ہیں جس نو اللہ دی طرف سڑ رہے ہیں جس نو اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہے ہیں فرمایا پھر اس نو دو طریقے نال دعوت دے کنجے کہ اگر من گدھی تے میری گل تو پھر اے فائدے ہیں اور اگر نہ منی تو پھر فرمایا اے نقصانات ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دی یہ دو صفتاں ذکر کی تیاں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے پیغمبر تھوڑے اندر ہمدردی تے میں اتنی رکھ دیتی ہے کہ تساں جس وقت لوگوں نو اپنی طرف سڑیندے ہو اپنی طرف بلیندے ہو تو پھر کیا کر دے ہو مبشرا انہاں نو منن دے اوتے خوشخبریاں بھی سنیندے ہو ونذیرا اور نہ منن دے اوتے ڈر بھی سنیندے ہو یعنی دائی دے اندر ہمدردی دا ہونا ضروری ہے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے اپنی توحید دا گواہ بنا کے بھیجے ہے مبشرا تے منن والے نو خوشخبری دیون والا بنا کے بھیجے ہے نذیرا تے جیڑا نہ منن والا ہے اس نو ڈراون والا بنا کے بھیجے ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ملاقات ہوندی ہے حضرت عطا ابن یسار دی بخاری دے اندر روایت موجود ہے اور ابن کثیر دے اندر بھی حضرت عطا ابن یسار تابی انہاں دی ملاقات ہوندی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال او فرماندے میں جس وقت انہاں نو ملیا تو انہاں نو میں گل کیتی ہے اخبرنی ان صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات فرمایا میں جس وقت ملاقات کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میں انہوں نے آکھیا اخبرنی ان صفت رسول اللہ تو میں نو خبر دے اللہ دے پیغمبر دے صفات دی اللہ دے پیغمبر دے صفتہ دی میں نو خبر دے کیڑیاں صفتاں فرمایا فی التورات جیڑیاں صفتاں تورات دے اندر موجود ہیں جیڑیاں صفتاں اللہ دے پیغمبر دیاں تورات دے اندر موجود ہیں انہاں صفتاں دے
صفتاں مینوں دسا تا صحیح۔ حضرت عطا ابن یسار فرماندے نے جواب دے اندر مینوں اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا اللہ دے پیغمبر دی بعض او صفتاں بھی تورات دے اندر موجود ہیں جیڑیاں صفتاں اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتی ہیں، یعنی جیڑیاں صفتاں اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتی ہیں اوہ صفتاں اللہ نے تورات دے اندر بھی ذکر کیتی ہیں۔ اور پھر وہ صفتاں دسائیاں، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر دیاں صفتاں تورات دے اندر بھی موجود ہیں، کیڑیاں صفتاں موجود ہیں؟ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تورات دے اندر اللہ دے پیغمبر دی صفت موجود، شاہدا تسا گواہ بن کے آئے ہو، مبشرا خوشخبری دیون والے بن کے آئے ہو، نذیرا تے ڈراون والے بن کے آئے ہو، وحرزا للأمیین جڑے لوگ امیین جڑے ان پڑھ لوگ ہیں یعنی جڑے پہلے طبقے دے لوگ ہیں، حرزا للأمیین انہاں دے واسطے تسا حفاظت دا ذریعہ بن کے آئے ہو۔ جڑے لوگ امی ہیں تواڈے تو پہلے جڑے لوگ آئے یعنی جنہاں تک اجے تک نبوت اور رسالت دی گل نہیں پہنچی، تورات اور انجیل اس دے نشانات ختم ہو چکے ہیں۔ فرمایا جڑے لوگ کفر و شرک دے اندر پھنس چکے ہیں، حرزاً للأمیین ہون اگر انجے ہر کفر و شرک دے اتے مر ونجے نا تو پھر تو گئے جہنم دے اندر۔ حرزاً للأمیین تو ہنو اسا انہاں دے واسطے حفاظت دا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ جس وقت وہ تواڈے اتے ایمان گن کے آسن انہاں نو میں اللہ جہنم تو بجا کے جنت دا مستحق بنا دے سا۔ حرزاً للأمیین فرمایا تورات دے اندر پیغمبر دے صفات موجود ہیں۔ حرزاً للأمیین عدل و انصاف کوئی نہیں انہاں دے اندر، ظلم و ستم انہاں دے اندر، کفر و شرک انہاں دے اندر۔ میرے پیغمبر انا ارسلناکا اساں تانوں بھیجے حرزاً للأمیین جڑے لوگ امی ہیں انہاں دے واسطے حفاظت دا ذریعہ بنا کے بھیجے، یعنی جس وقت تسا مبعوث ہو گئے انہاں دے اندر پھر انہاں نے کفر و شرک نو بھی چھوڑ دیونا ہے، ظلم و ستم نو بھی انہاں نے چھوڑ دیونا ہے۔ فرمایا پھر ہر قسم دی برائی انہاں نے چھوڑ دیونی ہے۔ جس وقت انہاں نے برائیاں نو چھوڑ دیونا ہے پھر اللہ نے انہاں دی حفاظت کر گننی ہے۔ فرمایا انت عبدی ورسولی نال یہ صفت ذکر کی تھی، انت عبدی ورسولی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں توانوں اپنا بندہ بنا کے بھیجے ہے، اساں توانوں اپنا عبد بنا کے بھیجے ہے، ورسولی تے نال نال اساں توانوں اپنا رسول بنا کے بھیجے ہے۔ یعنی نبوت اور عبدیت انہاں دوہانوں اکٹھا تا ذکر کیتا ہے لیکن پہلے ذکر کیتا ہے عبدیت نو، نبوت نو بعد دے اندر ذکر کیتا ہے، رسالت نو بعد دے اندر ذکر کیتا ہے، پہلے عبدیت دا تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا انت عبدی میرے پیغمبر پہلے تسا میرے بندے ہو، ورسولی اور دوسرے نمبر دوتے تسا میرے رسول ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ انہاں دوہاں جزاں دے وچوں چاہے پیغمبر دی عبدیت ہے چاہے پیغمبر دی رسالت ہے، اگر کوئی بندہ پیغمبر دی عبدیت دا انکار کردا ہے وہ بھی پیغمبر دی صفات دا منکر بن کے کافر بندا ہے، اور اگر کوئی بندہ پیغمبر دی رسالت دا انکار کردا ہے وہ بھی پیغمبر دی صفات دا انکار کر کے کی بندا ہے؟ کافر ہی بندا ہے۔ انت عبدی ورسولی پہلے عبدیت نو ذکر کیتا، بعد دے اندر رسالت نو ذکر کیتا،
پہلے ابدیت نو کیوں ذکر کیتا کہ ابدیت دی شان دسامن واسطے. انت عبدی و رسولی، فرمایا میں اللہ نے تانوں اپنا بندہ بنا کے بھیجیا ہے، ورسولی تے نال نال اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے. فرمایا سمیتک المتوکل، میں اللہ نے تہاڈا ایک نام متوکل رکھے ہے. یہ میں تورات دی گل سنا رہا. بخاری شریف دے اندر بھی حدیث اور ابن کثیر دے اندر بھی مختلف عربی تفاسیر دے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل تانوں سنا رہا. فرمایا اللہ نے ذکر کیتیاں صفتاں اللہ دے پیغمبر دیا. سمیتک المتوکل، اے میرے پیغمبر اساں تہاڈا ایک نام متوکل رکھے ہے، توکل کرن والا رکھے ہے کہ ہر وقت تہاڈا توکل کس ذات دے اوتے، اللہ دی ذات دے اوتے تہاڈا توکل. ہاں جس وقت اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ایسے دن بھی آ گئے کہ اللہ دے پیغمبر دے گھر دے اندر چولہا تک بھی نہ بلیا. وجہ کیا ہے کہ جیڑی چیز بھی اللہ دے پیغمبر دے کول آندی اللہ دے پیغمبر وہ صدقہ کر دیندے ہیں، صدقہ کر دیتا اور پھر اس تو بعد اپنے رب دے اوتے توکل رکھا. فرمایا سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. فرمایا میں اللہ نے اپنے پیغمبر دے اندر صفتہ رکھی ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ، اللہ دے پیغمبر فرمایا سخت مزاج نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور انہاں دے زبان دے وچوں سخت کلمے بھی نہیں نکلتے. یعنی جنہاں دے دل دے اندر سختی ہے او اللہ دے پیغمبر دے صحیح طریقے دے اوتے نہیں چلتے. حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے اپنے نواسے نو چاہ کے اس نو چم رہن بار بار. ایک دیہاتی بندہ آیا، آرابی آیا، آکے آکھدا ہے کہ اللہ دے پیغمبر اس چھوٹے معصوم بچے نو چم رہے، اس دا بوسہ دے رہے ہیں، اس نو اساں تا یہ کام نہیں کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل دے اندر سختی رکھ دیتی ہے تو اس دا میں پیغمبر ذمہ دار کوئی نہیں. یعنی پیار محبت اولاد دے نال یا چھوٹے بچے دے نال، فرمایا یہ تو پیغمبر دی سنت ہے. لیس بفظ ولا غلیظ، اللہ دے پیغمبر سخت مزاج نہیں ہیں بلکہ اللہ دے پیغمبر تا نرم مزاج ہیں. انسان نو اپنے دل دے اندر اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے. ولا سخاب فی الاسواق، فرمایا نال نال تسا شہراں دے اندر شور کرن والے نہیں ہو، شہراں دے اندر شور شرابہ کرن والے نہیں، بازاراں دے اندر شور شرابہ کرن والے نہیں. فرمایا تسا تجارت دی غرض دے نال شہر دے اندر بھی ویندے ہو، بازار دے اندر بھی ویندے ہو. ہاں مشرکین مکہ نے کہ آکھے ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اعتراض کیتا تو آکھن لگے قالو ما لہذا الرسول یاکل الطعام. فرمایا اے جڑے اللہ دے پیغمبر ہیں جڑے نبوت دا دعویٰ کر دین، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشون فی الاسواق. فرمایا قالو ما لہذا الرسول، اس سورہ دا نام سورہ فرقان، اس دی آیت نمبر 18واں سپارہ. فرمایا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اکیو جیا رسول ہے جڑا کھانا بھی کھاندا ہے تے نال بازاراں دے اندر بھی ویندا ہے. اس نو اساں نبی نہیں منیندے جڑا کھانا بھی کھاندا ہے تے نال کے کردا ہے بازار بھی ویندا ہے. کون آکھ رہے ہیں؟ مشرک تے کافر اللہ دے پیغمبر دوتے اللہ دے دائی دوتے اعتراض کر رہے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ایک کی ہو جی اللہ دا رسول ہے جڑا کھانا بھی کھاندا ہے اور نال نال بازار دے اندر بھی ویندا ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں نے جواب دے کہ میں چونکہ اللہ دا بندہ اور میں کھانا بھی کھامنا ہے جنہیں تساں کھاندے ہو، اور میں بازار دے اندر بھی میری ضروریات اور حاجات ہو سکتی ہیں، میں بازار دے اندر بھی وجنا ہے، اس دے اندر تو کوئی اعتراض والی گل کوئی نہیں۔ آج بھی گل کر چھوڑا، آج بھی مولوی صاحب بازار دے اندر نظر آونجے، او مولوی بازار وچ ہے، ساری انگلیاں اٹھدیاں یا نہیں اٹھدیاں؟ ایمانداری نال ہے، او مولوی بازار وچ، اج استاد بازار دے اندر ہے۔ پھر اگر کوئی اور طریقہ نہ ہویا، استاد جی خیر تھا ہی بازار گئے ودے ہے، کوئی اور طریقہ نہ ملا تو پھر کیا آکھنا، استاد جی خیر تا ہے ہی بازار گئے ودے ہے۔ بھئی جلے تساں بازار ویندے ہو اس ویلے خیر ہوندی ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز گھنن بندہ ویندا ہے، کسی ضرورت اور حاجت واسطے ویندا ہے۔ اے پیغمبر دے اوتے اعتراض کر رہے ہیں، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اے کی ہو جائے رسول ہے جڑا کھانا بھی کھاندا ہے اور نال نال بازاراں دے اندر بھی ویندا ہے۔ ہن بھی یہ گل ہے، کی ہو جائے مولوی ہے جڑا اتنا کھاندا ہے اور نال بازاراں دے اندر ویندا ہے۔ بہرحال فرمایا لا سخاب فی الاسواق، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں ایہو جہا بنا کے بھیجے ہے، ایہو جہاں صفتاں تانوں عطا کیتی ہیں، لا سخاب فی الاسواق، ضرورت پون دے اوتے جس وقت تساں بازار ویندے ہو، تجارت کرن دی غرض دے نال بازار ویندے ہو، لا سخاب فی الاسواق، جس طریقے نال دوسرے تاجر شور کر رہے ہوندے ن تساں بازاراں دے اندر شور نہیں کرندے۔ اور نال ہی فرمایا کہ نال لا تدفع السیئات بالسیئہ، تساں برائی دا بدلہ برائی دے نال نہیں دیندے۔ اگر کوئی بندہ تواڈے نال برا سلوک کر گندا ہے، تساں فرمایا اس دے نال برا سلوک نہیں کردے، تساں کے کریندے ہو، انہاں نوں معاف بھی کر چھڑیندے ہو، نال نال انہاں دی اصلاح بھی کر چھڑیندے ہو۔ یہ اللہ دے پیغمبر دی صفات موجود ہیں تورات دے اندر۔ کیویں معاف کیتا؟ فتح مکہ ہویا، فرمایا آ رہے ہیں دشمن، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آج اے جڑا دن نے، فرمایا اے دن بدلے دا دن نہیں ہے بلکہ معافی دا دن نے۔ لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تواڈے تو بدلہ نہیں گھننا۔ ڈر بھی رہن کہ اساں تا بڑے ظلم کیتے تے بڑے زیادتی کیتی، بڑے ستم کیتے اللہ دے پیغمبر دے اوتے، اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام دے اوتے۔ آج جس وقت فاتح بن کے آ رہے ہیں، مکہ فتح کر گدا، ہوں انہوں نے ساڑے کول بدلہ گھننا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آج میں بدلہ نہیں گھننا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں لا تدفع السیئات بالسیئہ، تساں برائی دا بدلہ برائی دے نال نہیں دیونا۔ یعنی یہ اللہ دے پیغمبر دی صفات ہیں۔ بہرحال فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ بإذنہ۔ اس سورت دا نام سورہ احزاب، اس دی آیت نمبر 46 22 پارہ، فرمایا داعیا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پیغمبر اساں تانوں داعی بنا کے بھیجے ہے، اساں تانوں کے بنا کے بھیجے ہے؟ داعی بنا کے بھیجے ہے۔ پچھلے جمعے دے اتے بھی عرض کی تھی، فرمایا کہ تساں اللہ دے داعی دے اتے ایمان گھنو، اور نال ہی آکھن لگے من لا یجب داعی اللہ فلیس بموجز فی الارض، جڑا اللہ دے داعی دی گل نو نہیں منیندا، اس دے اتے ایمان نہیں گھن کے آندا، او اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکدا، اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکدا۔ فرمایا داعیا اللہ، میں اللہ نے تو انو داعی بنا کے بھیجے ہے، داعیا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او منع کر دن داعیا اللہ،
اللہ نے تانوں داعی بنا کے بھیجے ہے الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. کس چیز دی طرف داعی بنا کے بھیجے ہے؟ اللہ دے وحدانیت دی گواہی دی طرف تانوں داعی بنا کے بھیجے ہے کہ تساں ونج کے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیو اور لوگوں نو اللہ دی وحدانیت دی طرف بلاؤ، اللہ دی توحید دی طرف بلاؤ. داعیاً الی اللہ، ابن عیسیٰ منع کر دین داعیاً الی اللہ، داعیاً الی طاعت اللہ. اساں تانوں داعی بنا کے بھیجے ہے اللہ دی اطاعت دی طرف کہ لوگوں نو سڑ مارو اللہ دی اطاعت دی طرف، اللہ دی اطاعت دی طرف لوگوں نو بلاؤ کہ لوگو اللہ دی اطاعت کر گنو، اللہ دی گل من گنو. داعیاً الی اللہ، ایک اور مفسر مانا کر دین داعیاً الی الاسلام. اساں تانوں داعی بنا کے بھیجے ہے کہ تساں لوگوں نو سڑ مارو اسلام دی طرف، تساں لوگوں نو سڑ مارو اسلام دی طرف. داعیاً الی اللہ بإذنہ، سڑ بھی مارنا ہے تو کنجے، فرمایا بإذنہ، اللہ دے امر اور اللہ دے حکم دے نال سڑ مارنا ہے. جی میں اللہ توانوں حکم کریں دا ونجے انجے یار تساں لوگاں نو اللہ دی طرح بلاونا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مانا کیتا اور فرمایا داعیاً الی اللہ بإذنہ، میں اللہ نے توانوں داعی بنا کے بھیجے ہے بإذنہ، اپنے علم دے نال، یعنی جیڑا میں توانوں علم عطا کیتا ہے چاہے وحی خفی یا وحی جلی، فرمایا میں اللہ دے دیتے ہوئے علم دے نال تساں لوگاں نو سڑ مارنا ہے، لوگاں نو بلاونا ہے اللہ دے علم دے نال، اللہ دے دیتی ہوئی وحی دے نال لوگاں نو بلاونا ہے. یہ حضرت حسن نے مانا کیتا، فرمایا داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ دے اذن دے نال، اللہ دے قرآن دے نال لوگاں نو سڑ مارنا ہے، یعنی اللہ دے علم دے نال سڑ مارنا، اللہ دے حکم دے نال سڑ مارنا، اللہ دے دیتے ہوئے قرآن دے نال سڑ مارنا. داعیاً الی اللہ بإذنہ، ہاں نال نال میرے پیغمبر جس وقت قوم بت پرستی دے اندر لت پت ہو چکی ہے، جس وقت بت پرستی دے اندر مبتلا ہو چکی ہے، بتاں نو اپنا الہ بنائے ہوئے اس قوم نے، بتاں نو، اور بت کہندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ دا کوئی نیک بندہ مر ویندے، جس وقت اس دے اتے موت آویندی، فرمایا اے لوگ کیا کریں دن، اس نو اپنا معبود بنا گندن، اس دی قبر نو عبادت گاہ بنا گندن، اس نو اپنا معبود تے حاجت روا بنا گندن. یعنی بت کوئی خود کوئی چیز کوئی نہیں، بلکہ جڑے بتن اللہ دے اولیاء دے بتن، یا اللہ دے انبیاء دے یا اللہ دے اولیاء دے، یعنی بت خود تا کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر صرف پتھراں نو پوجنا ہے، صرف پتھراں نو اپنا معبود سمجھنا ہے، تو اے دسو کہ جڑا حجر اسود ہے اس دنیا دے اندر اس نالوں زیادہ کوئی احترام اور مقام اور مرتبے والا پتھر ہے؟ شک ہے؟ وہ حجر اسود تو زیادہ مقام اور مرتبے والا اس دنیا دے اندر کوئی پتھر ہو ہے؟ کوئی نہیں. اگر محض پتھراں ہی پوجنا انہاں دا مقصد ہے، محض پتھراں دے سامنے انہاں دی اپنی حاجات نو پیش کرنا مقصد ہے، محض پتھراں دے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنا دا مقصد ہے، تو پھر تو حجر اسود دے سامنے پیش کرے نا، پھر اے بتاں دے سامنے پیش کرن دی انہاں نو ضرورت کوئی نہیں. معلوم ہے ہوندا کہ مقصود اور مقصد او بتاں دے سامنے اصل او پتھر نہ ہن، بلکہ اصل انہاں دا نظریہ یہ ہے کہ جڑے اساں بت بنائے ہوئے اے جڑے اساں اولیاء دے انبیاء دے بت بنا کے رکھے ہوئے انہاں دے اندر انہاں دی روح آویندی متوجہ ہوویندی، اساں انہاں دے سامنے پیش کردے ہیں اور اے اپنے رب دے سامنے پیش کردے ہیں. یعنی اصل انہاں دا نظریہ یہ ہے.
اور ہوں بھی یہ جڑے قبر دے اتتے ویندے اپنی حاجات گھن کے درباراں دے اتتے ویندے مزارات دے اتتے ویندے اپنی حاجات گھن کے انہاں دا بھی نظریہ ایو نہیں ہوندا کہ جس وقت اساں ویسوں تو پھر اللہ دا قرب حاصل ہو سی، انہاں دی روح متوجہ ہو سی ساڑی انہاں دے اگے اور انہاں دی اللہ دے اگے۔ یہ نظریہ نہیں ہوندا ہے، وہ یہ نظریہ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ یہ نظریہ ہوندا ہے نا۔ جس وقت او لوگ یہ نظریہ رکھن دے نال اللہ نے فرمایا امیین اولئک فی ضلال مبین، فرمایا وہ کھلی گمراہی دے اندر ہیں، تو پھر اے لوگ بھی کس دے اندر ہیں؟ گمراہی دے اندر ہیں۔ انصاف دے نال گل سوچنی ہے۔ فرمایا داعیا اللہ بِإِذْنِهِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تسائی ہو جئی قوم دی طرف جا رہے ہو جیڑی قوم شرک دے اندر مبتلا ہو چکی، کفر دے اندر مبتلا ہو چکی، ظلم و ستم دے اندر مبتلا ہو چکی ہے، مختلف قسم دے رسوم دے اندر قوم مبتلا ہو چکی ہے، جس وقت تسائی انہوں دعوت دیونی ہے اس وقت فرمایا تواڈے اُتے مختلف قسم دی آزمائشاں آونی ہیں، مختلف قسم دی تکلیف آونی ہیں۔ میں اللہ نے کہتا ہے داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ، میں اللہ نے تو انہوں اتنی برداشت قوت دے چھوڑی ہے، میں اللہ نے انہاں لوگوں توحید دی طرح بلاونا تہاڈے واسطے آسان بنا دیتا ہے۔ داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ یعنی میں اللہ نے تو انہوں توحید دی طرف لوگوں بلاون واسطے تہاڈے واسطے آسانی پیدا کر دیتی۔ اے چار معنی داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ دے میں ذکر کیتے ہیں۔ داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ، تسا اللہ دی طرفوں داعی بن کے آئے ہو، سراجا منیرا، تے نال نال میں اللہ نے تو انہوں سراج منیر بنا کے بھیجے ہے۔ سراج کیا ہے؟ سراج آکھ دن سورج نو، منیرن ایو جے سورج فرمایا جڑا آپ بھی روشن ہوئے تے دوسرے نو بھی روشن کر دے وے، یعنی آپ بھی روشن اور اس دی روشنی محدود نہیں لا محدود ہے۔ سراج منیرہ فرمایا اساں تو انہوں سراج منیر بنا کے بھیجے ہے۔ کن یار سراج منیر بنایا ہے کہ تہاڈا مقام اور مرتبہ اسا انجیار رکھے ہے جی میں سورج ہوئے، اور باقی صحابہ باقی انبیاء کرام نو اسا ستارے دے مانند رکھ دیتے ہیں، یعنی جس وقت سورج چڑھن ہے اس وقت اگر کوئی ستارہ ہوئے بھی صحیح تو اس دی روشنی نظر نہیں آندی، اس وقت اس دی روشنی کم نہیں دین دی۔ فرمایا داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا، میرے پیغمبر اسا تو انہوں نبوت دا سورج بنا دیتا ہے، نبوت دا 14ویں دا چند بنا دیتا ہے، اور باقی انبیاء نو اسا ستارہ دے مانند رکھا ہے کہ جس وقت تہاڈی نبوت آ گئی ہن تہاڈی نبوت دے آمن تو بعد اور کسے بھی نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے بھی نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ جس وقت نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کچھ جمعہ تے پہلے حضرت عمر دا واقعہ تو انہوں میں دسائی، وہ جس وقت تورات گھن کے آئے، جس وقت نبی دی نبوت نہیں چل دی، اللہ دے پیغمبر دی نبوت دے ہوندیاں، یعنی اس نبی دی نبوت دوتے عمل کرنا، اللہ دے نبی دی نبوت دے ہوندے ہویاں پھر نجات نہیں مل سکتی۔ جس وقت نبی دی نبوت دے ہوندے ہویاں پیغمبر دی کسے کتاب، پیغمبر دوتے آمن والی کسے کتاب نو منن والا آدمی او کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی دی نبوت آمن تو بعد کسے بزرگ دی کتاب نو منن والا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ انصاف دے نال پھر وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے پیغمبر اساں تانوں داعی تا بنایا ہے اور بنایا بھی اپنے اذن دے نال نال اساں تانوں سراج منیر بنایا ہے کہ تساں لوگاں دے اندر ایسی روشنی تقسیم کیتی کہ اس روشنی دے نال ایک کفر اور شرک دے ظلمات ختم ہو گئے، انہاں دے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر پاسے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر اساں تانوں ایسی نبوت دیتی کہ جس وقت تہاڈی نبوت آ گئی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دے تمام ادیان مٹ گئے، اور پھر اگر بلند ہو گیا تو کیڑا دین بلند ہو گیا؟
دین اسلام ولو کرہ المشرکون، اور دوسرے مقام دوتے فرمایا لو کرہ الکافرون۔ جس وقت اللہ دی توحید آ ونجے نا، جس وقت رسومات اور بدعات ختم ہو ونجے نا، جس وقت سنت آ ونجے، اس وقت ایک گل مشرک اور کافر نو چنگی نہیں لگدی۔ کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، رسومات ختم ہو گیا، ہوں یہ گل کافر اور مشرک نو چنگی نہیں لگدی۔ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، میرے پیغمبر اگر نہ پسند بھی کر دیں پھر بھی انہاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک چیز دا تذکرہ ہو گیا، وقت ہن ختم ہونے والا ہے۔ چلو ذکر قرآن او انشاءاللہ پھر کدے، ذکر رمضان کر دیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نقل کر دن، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے، دو شرطاں دے نال روزے رکھ دے۔ پہلی شرط فرمایا ایمانا، جیڑا بندہ روزہ رکھ رہے ہے وہ ہے بھی مومن، یعنی جیڑا بندہ کافر ہے اس دا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر۔ من صام رمضان ایمانا، روزہ رکھ رہے ہے لیکن ایمان دی حالت دے نال، ایمان لیاون تو بعد روزہ رکھ رہے ہے۔ اور دوسری شرط فرمایا واحتسابا، روزہ رکھن دی کوئی اور غرض کوئی نہیں، روزہ رکھن دی کوئی اور وجہ کوئی نہیں، احتسابا اس وجہ تو روزہ رکھ رہے ہے کہ میرے اتے اللہ راضی ہو ونجے، اس وجہ تو روزہ رکھ رہے ہے کہ اللہ میں نو اس دی جزا دے، اس وجہ تو روزہ رکھ رہے ہے کہ اللہ میں نو اس دا اجر تے ثواب دے۔ فرمایا جس آدمی دے اندر اے دو شرطاں پائیاں گئیاں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس دے پہلے سارے گناہ نو معاف کر دے سی۔ یعنی ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دی نیت دے نال روزہ رکھا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس دے تمام پہلے گناہ و معاف ہوئے سن۔ لیکن یاد رکھنا کہ قرآن و احادیث دے اندر مختلف چیزاں دوتے گناہ دے معافی دا اعلان ہے، گناہ دے معافی دا اعلان ہے، لیکن یہ کیڑے گناہ ہیں جڑے معاف ہو سن؟ یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کراں کبیرہ گناہ انہاں دی میں تفصیل بیان کرے سا۔ کبیرہ گناہ مطلب جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کسی دا حق کھاونا، شرک کرنا، بہتان بدنا، یعنی اس قسم دے جڑے گناہ ہیں وہ انہاں روزیاں دے نال بھی معاف نہیں ہوندے۔ اگر کسی دا حق کھادی ودے تو جب تک وہ ادا نہ کر سے اس وقت روزیاں نال، نمازاں نال، حج نال، نوافل نال، تراویح دے نال، لیلۃ القدر دے اندر کوئی بھی بڑی تو بڑی نیکی آ ونجے، کسی دے حقوق وہ معاف نہیں ہوندے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، جیڑا بندہ ایمان اور احتساب دی حالت دے اندر روزہ رکھدا ہے میں اللہ اس دے سارے گناہ معاف کریندا۔ اور اسی طریقے دے نال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من فطر صائما، جیڑا بندہ کسے صائم یعنی روزے دار دی روزے دی افطاری کردا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کے کردا ہے اس نو اسے روزے دار جتنا اجر عطا کردا ہے، آیا اس دے اجر تو گھٹ نہیں کریندا، یعنی جڑا روزہ رکھ رہے ہے اس دے اجر نو بھی گھٹ نہیں کریندا۔ روزہ افطار کرن والے کرامن والے نو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا کریندا ہے جتنا روزہ رکھن والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کول تو ہر بندہ تو ہو جا نہیں ایک جیڑا روزہ افطار کراوے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ افطار کریندا ہے چاہے پانی دا گھٹ ہے یا چھے پھر یعنی دودھ دا گھٹ ہے یا کوئی کھجور ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت دی ذات کیا کر سی سقاہ اللہ حوزی، دن قیامت دے اللہ اس نو میرے حوض کوثر تو پانی پلے سی، اور پھر ایسا پانی پلے سی لا یظمأ حتی یدخل
جنہ فرمایا پھر اس وقت تک اس نو ترہ اور پیاس نہ لگ سی جب تک وہ جنت دے اندر داخل نہ ہو گئی۔ آدمی نے یہ گل سنی نا، ایک آدمی نے بیٹھا ہی نیندر کریندا، جن جے بعض اوقات ساتھی اتھے آندے ن گھر دے اندر پتہ نہیں پوری نیندر ہوندی ہے یا نہیں، یا اتھے مسجد دے اندر سکون ہوندا ہے اتھے آ کے نیندر کرنا شروع کریندے۔ ہن او تو روزے دی افطاری دی گل ہے۔ آدمی نے مسئلہ سنا، اچھا استاد آتا پیا جڑا روزے دار نو پانی پیواوے، پھر نیندر اس نو قیامت والے دن کہ ہو سی اللہ حوض کوثر تو پانی دے سی۔ آ گیا ایک بندہ، ایک مولوی صاحب، کوئی عشر زکات منگن واسطے، چندہ کرن واسطے، صبر کرائے روزہ ہے؟ آکھے جی اجی ہے۔ گھر گیا گلاس پانی دا وڈا سارا بھر کے گھن آیا، آکھے پی، او بھائی میرا روزہ ہے پی، آکھے میرا روزہ ہے، پیو نو سڑ گیا۔ مولوی صاحب نو پکڑ کے انہاں گلاس پانی دا کی کیتا، پیوا دیتا۔ اور پھر وین کے اس جڑا استاد ہے انہاں نو آکھن لگا جی اساں تا حوض کوثر دے مستحق بن گئے ہاں۔ آکھے کنجے؟ آکھے مولوی صاحب آیا ہے اثر تو پہلے چندہ کرن، اساں تو اس نو پورا وڈا گلاس پانی دا پیوا چھوڑا ہے، اساں حوض کوثر دے مستحق بن گئے ہیں۔ آکھے انج نہیں، او میں تے بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ روزے دی افطاری کراوے چاہے پانی دے نال افطاری کراوے، آکھے جی میں تو سم گیا ہم تو میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ بہرحال تقریر جڑی ہے سم کے نہیں سننی ہوندی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دا مقام اتنے کہ جڑا بندہ روزے دار نو روزہ افطار کریندا ہے اللہ اس نو حوض کوثر تو پانی پلیندا ہے، اور پھر جنت دے داخلے تک اس نو دوبارہ ترے اور پیاس نہیں لگدی، اور دنیا دے اندر بھی اس نو اسے روزے دار دے برابر اجر عطا کریندا ہے۔ اس وجہ تو میرا بھائی جس وقت پیغمبر بھی آ گئے اور پھر ماہ رمضان بھی آ گیا تو پیغمبر دا احترام اور اس دی گل مننا وہ بھی لازمی ہے۔ من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض لیس لہم من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ جیڑی ابتدا دے اندر میں آیت پڑھی کہ جڑا اللہ دے داعی دی گل نہیں مندا وہ اللہ دے عذاب تو محفوظ نہیں رہ سکدا، اور جڑا رمضان دا احترام کردا ہے فرمایا پھر اللہ اس نو جنت دا مستحق بنا